اگر وقت کو ہم امانت سمجھتے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے تو وقت میں اللہ نے جو احکامات نافذ فرمائے وہ احکامات ادا کرتے. مثلا جمعہ کا دن یہ ایک وقت ہے، یہ وقت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اور امانت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا جمعہ کے بارے میں فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، اور اذانیں دو ہوتی ہیں، ایک تو خطبے کے وقت ہوتی ہیں، ایک اس سے پہلے ہوتی ہیں. علماء نے فرمایا پہلی والی اذان سے خرید اور فروخت کو، اپنے کام دھندوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے. اب بندے دو قسم کے ہیں، ایک تو بہت قلیل ہیں کہ جو اس وقت کو نعمت سمجھ کر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، وقت پر آ جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے جمعہ کے وہ دن بھی مسجدیں خالی ہوتی ہیں، شروع اذان سے آخر وقت میں لوگ آتے ہیں. جبکہ حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ جمعہ کے دن پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک اونٹ کو قربان کرنے کا ثواب ہے. لیکن ہمیں چونکہ احساس نہیں. حضرات صحابہ اگر کوئی نعمت سمجھتے تھے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ثواب سنتے تھے، وہ اس ثواب کے لیے مر مٹتے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ پہلی صف میں کتنا انعام ملنے والا ہے، کتنی فضیلت ہے، لیکن ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنا دوڑتے ہیں. تو وقت ایک نعمت ہے. تو جمعہ کو اگر ہم نے نعمت سمجھا، امانت سمجھا، تو اس کے اندر ہم جمعہ کی نماز کو ادا کریں گے. حدیث میں آیا جس نے 3 جمعہ کو سستی کی وجہ سے مسلسل چھوڑ دیا، منافقین کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں بڑی پیاری زندگی گزارنے کے پیارے آداب عطا فرمائے. مسلمان ایک خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے چونکہ اس کے آداب زندگی عطا فرمائے، آداب اس کے زندگی کے. اور اس کے علاوہ دوسری قوموں کو آپ دیکھیں، ان کے زندگی گزارنے کے کوئی آداب نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلا جانے کے آداب بھی بتلائے ہیں. بڑی خوبصورت زندگی. اللہ اکبر. ہم مسجد میں آئے تو آداب ہیں کہ بھئی مسجد میں جاؤ تو دایاں پیر اندر داخل کر کے جاؤ اور دعا پڑھ کر جاؤ، باہر نکلو گے تو بایاں پیر باہر نکالو. یہ آداب ہیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے آداب ہیں. زندگی کے پوری زندگی کے تمام شعبوں کے تمام آداب اللہ نے. تو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم نعمت سمجھے، ہمارے سمجھے. حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی. انبیاء علیہ السلام میں ایک نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، اور ان کی حکومت چرند اور پرند اور ہواؤں پر حکومت تھی. ان کا تفصیلی واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. ایک موقع پر ان کا واقعہ قرآن نے بیان کیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کی حاضری لگاتے تھے. ایک موقع پر حاضری لگائی تو دیکھا ایک پرندہ جو ہے ہدہد نامی پرندہ غائب ہے. ہدہد نہ جانے یہاں کیا کہتے ہیں آپ اس کو، ہمارے یہاں تو اس کو ستت کہتے ہیں، شاید وہی ہدہد. اور اس ہدہد کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے، ایک طاقت دی ہے. یہ زمین کے اندر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کس جگہ کے اندر پانی، زمین کی کس سطح میں کہاں پانی ہے. پانی کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری اس کی تھی. تو حاضری لگائی گئی تو دیکھا یہ موجود نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، کہ میں اس کو جو ہے سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ کوئی بڑی دلیل میری پاس لے کر آئے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ حَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ وَجِئْتُ بِسَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. تھوڑی دیر ہو گئی، سلیمان علیہ السلام رکے، اتنے میں ہدہد پرندہ حاضر ہو گیا. اب حاضری ہونے کے بعد چونکہ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولی سکھلائی گئی تھی. جانوروں کی بولی سکھلائی گئی تھی، جانوروں کی بولی سمجھتے تھے. چونٹی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کی بولی بھی سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے. اس کو کہیں گے بادشاہت، ایسی چھوٹی مخلوق پر بھی بادشاہت ہے.
وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا. ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں, کہ ان کا لشکر تم کو لاشعوری میں روند نہ ڈالے. زبردستی نہیں روندے گا کیونکہ ایک اللہ کی مخلوق ہے, زبردستی تو نہیں, ان کو پتہ نہیں چلے گا اور تم ان کے پاؤں کے نیچے روندی جاؤ گی. تو ایک چونٹی نے کہا, سلیمان علیہ السلام اس کی بات سمجھ گئے, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, تو ہنس پڑے کہ دیکھو یہ چونٹی جو ہے کیا بات کہہ رہی ہے, اپنی چونٹیوں کے ساتھ دوسری چونٹیوں کہہ رہی ہے اپنے بلوں میں جاؤ, اپنے تحفظ کرو. تو بہرحال ہدہد آیا, کہہ رہا ہے کہ احطت بما لم تحط به, میں وہ خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں جو آپ کو بھی معلوم نہیں. جئتک بسبأ من نبأ یقین, میں قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. قوم سبا جو وہاں کی قوم ہے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے, وہ شرک کرتی ہے, اور اس قوم کے حکمران ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے. جئتک بسبأ من نبأ یقین. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم تجھے آزماتے ہیں, اصدقت ام کنت من الکاذبین, کیا تو نے سچ کہا یا تو نے یہ بات جھوٹی کہی. اذهب بکتابی ھذا, میرا یہ خط لے کر جاؤ, اور یہ خط لے کر جاؤ, یہ خط اس رانی کے پاس, اس ملکہ کے پاس ڈالو. ثم تولا, پھر تھوڑی دیر وہاں ٹھہرو, وہ کیا جواب دیتے ہیں. بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے, مختصر سے انداز میں اس کو پیش کروں گا. میں اس سے ایک بات بتلانا چاہتا ہوں. انبیاء علیہ السلام کو اللہ جتنی بڑی نعمت عطا فرماتے تھے, یہ انبیاء شکر ادا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ شکر ادا کرتے تھے. یہ ان کے اندر عبدیت آتی تھی, انکساری آتی تھی, عاجزی آتی تھی. آج ہمارے پاس تھوڑا کچھ ہو تو ہم اپنا سر تو اوپر ہی ہوتا ہے, تکبر, ریا, دکھلاوا ہمارے اندر ہے. اس لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے بتایا, بہت بڑی پتہ کی بات ہے, ہم سب کے عمل کرنے کی بات ہے. فرمایا اذا رأیت صغیرا فقل انہ لم یعص اللہ, کہ جب تم چھوٹے بچے کو دیکھو تو کہو کہ یہ چھوٹا بچہ مجھ سے بہتر ہے, اس چھوٹے بچے نے کوئی غلطی نہیں کی, اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے, تو سمجھو کہ مجھ سے بہتر ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ كَبِيرًا, جب تم اپنے سے بڑے کو دیکھو, فَقُلْ إِنَّهُ عَبَدَ اللَّهَ غَيْرِي, تو کہو کہ اس نے مجھ سے میرے پہلے اللہ کی عبادت کی, لہذا اس کی عبادت میری عبادت سے زیادہ ہوگی, لہذا تکبر نہیں آئے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ عَالِمًا فَقُلْ إِنَّهُ عَلِمَ مَا لَمْ أَعْلَمْ وَبَلَغَ مَا لَمْ أَبْلُغْ, اور جب کسی عالم کو دیکھو تو یہ کہو کہ یہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے, میں اس سے کم جانتا ہوں, یہ علم کی اس سطح پر پہنچا جہاں میں نہیں پہنچا ہوں. ظاہر بات ہے کہ اس وقت انکساری آئے گی. اور فرمایا, اور اگر تم سے جہالت, وَإِذَا رَأَيْتَ جَاهِلًا فَقُلْ إِنَّهُ عَصَى اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَقَدْ عَصَيْتُ بِعِلْمٍ, اگر کسی نادان کو دیکھو, ان پڑھ کو دیکھو, تو کہو یہ مجھ سے بہتر ہے. اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو انجانے میں ہو گئی, اور مجھ سے جان کر ہو گئی تو میرا گناہ بہت بڑا ہوگا, میرا گناہ بہت بڑا ہوگا. اللہ کو عاجزی پسند, عبدیت پسند ہے, انکساری پسند ہے. آج ہمیں پتہ کچھ نہیں, لیکن بہت کچھ دعوے کرتے ہیں, بہت دعوے کرتے ہیں, لیکن انبیاء علیہ السلام سب کچھ جاننے کے بعد شکر کرتے تھے. تو بہرحال یہ خط پہنچا. خط پہنچنے کے بعد ملکہ نے کہا قد القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے پاس ایک بہت بڑا خط آیا ہے, اور یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہوا ہے. اس لیے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیا کرنا چاہے. درباریوں نے کہا کہ بھائی ہم تو بڑے جو ہیں جنگجو ہیں, لڑاکو ہیں, والامر الیک فانظری ماذا تأمرین, کہ معاملہ تیرے ہاتھ میں, تو بتا کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہے. ہم تو جو ہے ہم اولو باس شدید, ہم بڑے جنگ کرنے والے ہیں, بڑے طاقتور والے ہیں. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین, تم چاہو. لیکن وہ ملکہ بھی بڑی سمجھدار تھی. اس نے کہا کہ میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ہدیے کا کیا جواب ملتا ہے. اس نے ہدیہ بھیجا سلیمان علیہ السلام کی طرف. جب وہ ہدیہ والے سلیمان علیہ السلام کی طرف پہنچے, سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, کیا تم مال کے لالچ دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے. ارجع الیہم, تم لوٹ کر جاؤ, ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جس لشکر کی ان کے یہاں طاقت نہیں ہوگی, جس لشکر کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. بہرحال جب یہ لشکر واپس گیا, جو بلقیس تھی اس نے جو ہے اب یہ مشورہ کیا کہ اب ہمیں اطاعت فرمانبردار بن کر جانا پڑے گا. سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اب آنا چاہتے ہیں,
تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی الی مسلمین، اس بلقیس کا، اس ملکہ کا تخت کون حاضر کرے گا اس کے یہاں آنے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن ہیکل نے کہا میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ مجلس برخاست کریں گے، آپ مجلس سے اٹھیں گے تو میں اس کو حاضر کروں گا۔ کہا نہیں، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں کہ میں وہ تخت حاضر کر دو۔ قال الذي عنده علم الكتاب انا آتيك قبل ان يرتد اليك طرفك، اس جن نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو پیش کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ پل جھپکیں گے، یعنی آنکھ بند کر کے یوں کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ تخت تمہارے پاس کھڑا ہوگا۔ دیکھا سلیمان علیہ السلام کو، بس اسی کو میں کہنا چاہتا تھا، فلما رآہ مستقرا عنده، پل جھپکتے ہی وہ جن نے وہ تخت بلقیس کا حاضر کر دیا، ایک بہت بڑا تخت حاضر کر دیا بلقیس کا۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، یہ بات بتلانی ہے۔ جب دیکھا تخت یہاں پر ہے، اب سلیمان علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ دیکھو میں کتنا بڑا نبی ہوں، دیکھو میری کتنی زبردست حکومت ہے، اتنا زبردست حکومت والا ہوں کہ میں نے اتنے دور ملکوں میں سبا سے اتنا مختصر سے وقت میں یہ تخت یہاں حاضر کروا دیا، لہذا دیکھو میری کتنی طاقت ہے، میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ نہیں، اس موقع پر سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ فلما رأى مستقرا عنده، جب اس تخت کو اپنے پاس دیکھا، قال هذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، اپنی طرف نہیں منسوب کیا کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا۔ آج ہم کرتے کچھ نہیں ہے لیکن سب کچھ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، سب کچھ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کوئی اچھائی ہو گئی تو کہا میں نے ایسا کیا ویسا کیا، کوئی غلطی کو پھر دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سبق سیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ، جس کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، اور جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا رب آزمانا چاہتا ہے یہ سب کچھ کر کے میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شکر کرے گا نعمتوں کا وہ شکر کرے گا اپنے فائدے کے لیے، اور جو ناشکری کرے گا اس کی ناشکری کا وبال اسی پر پڑے گا۔ دیکھو شکر میں نعمتوں کا شکر سکھلایا انبیاء علیہ السلام نے، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا کام ہو گیا کہ جو ہے وہ تخت حاضر ہو گیا، پھر بلقیس بھی مسلمان بن کر یہاں حاضر ہو گئی۔ اس کے آگے بھی واقعہ ہے لیکن مجھے بس یہی پوائنٹ بتانا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے اندر شکر گزاری تھی نعمتوں کی۔ اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے ہم اللہ کے اطاعت گزار بندے بنے۔ اس لیے جو چیزیں اللہ کی طرف سے ملی، میں نے شروع میں یہ بتلایا، یہ چیزیں ہمارے پاس نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہیں۔ نعمت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آنکھ نعمت بھی ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، ذرا فرق آ جائے تو اللہ بچائے پھر اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ تو نعمت بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں امانت بھی ہے۔ امانت یہ ہے اللہ کی دی ہوئی، لہذا اللہ جہاں پر اس کو دیکھنے کو کہیں گے یہ آنکھ وہی دیکھے گی، یہ امانت کا تقاضا ہے، یہ امانت کا تقاضا ہے۔ کان نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ نعمت ہے تو اللہ کا شکر کرے، امانت یہ ہے اس سے وہی سننا ہے جو اللہ کہیں گے سننے کے لیے، جو اللہ کہیں گے سننے کے لیے وہی سننا ہے۔ ہاتھ امانت ہے اللہ کی طرف سے، نعمت بھی ہے امانت بھی ہے، اس سے وہی پکڑیں گے جو اللہ، جس سے اللہ کی رضا مندی ہو، جس سے اللہ ناراض ہوں گے وہ نہیں پکڑیں گے۔ مال اللہ کی نعمت ہے اور امانت بھی ہے، نعمت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ یہ مال بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ، تو اللہ کی نعمت بھی امانت بھی ہے۔ اگر ہم امانت سمجھتے ہیں تو اس کو وہاں خرچ کرنا ان راستوں میں جہاں اللہ نے کہا۔ بس مختصر الفاظ ہیں کہ یہ یاد رکھیے جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ کیا ہیں؟ نعمت بھی ہیں اور امانت بھی ہے۔ نعمت کا تقاضا شکر کرے اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں ان نعمتوں کو لگائیں جہاں اللہ نے نعمتوں کو لگانے کو کہا۔ آج کتنی نعمتیں ہمارے پاس ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نا یہ نعمت، آنکھوں والی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے ہم کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں،
کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اس کے لیے حکم قرآن میں آیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والے بندوں سے کہہ دو کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے سنا ہوگا علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ، کشمیر کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت کم لوگ ان سے واقف ہیں، بہت کم لوگ ان سے واقف ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا حافظہ دیا تھا، اتنا حافظہ، یہ محدث کبیر تھے، بہت بڑے محدث کشمیر کے رہنے والے، اور دیوبند کے محدث تھے، شیخ الحدیث تھے، اتنا بڑا حافظہ تھا، اتنا بڑا حافظہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نعوذ باللہ دارالعلوم کی لائبریری کہیں ضائع ہو جائے، وہاں کی لائبریری کئی کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے، کئی لاکھوں کروڑوں کتابیں وہاں ہیں، اس وقت بھی لاکھوں کتابیں ہوں گی، کہ اگر یہ ضائع ہوگی یہ تمام کتابیں میں اپنے حافظے کی طاقت پر لکھ لوں گا، سوائے 4 کتابوں کے، 4 کتابیں بتائی تھی، نہیں باقی جتنی کتابیں ہیں میں لکھ لوں گا، اتنا حافظہ تھا۔ فرمایا ان کا حافظہ کیا تھا؟ اس کی ایک وجہ تو ادب تھی، ادب کرتے تھے، قرآن کا علوم کا ادب کرتے تھے، اور دوسرا فرمایا کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ جب نکلتے تھے باہر، کہیں بازار میں جانے کی ضرورت پڑتے تو ایک رومال جو ہے چہرے پر ڈالتے تھے تاکہ میری نگاہ غیر محرم پر نہ پڑے۔ آج ہم اس نعمت کو کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہے جس وقت ہم اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو اسی وقت اس کی طاقت کو سلب کر لیں گے۔ اس لیے جتنی نعمتیں ہیں ان کو ہم نعمت بھی سمجھیں اور امانت بھی سمجھیں۔ امانت جو ہوتی ہے نا، اس میں خود مختار نہیں ہوتا جس کے پاس امانت ہوتی۔ آپ میرے پاس کوئی امانت رکھیں، میں آپ کی امانت کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ کی گاڑی اپنے پاس امانت رکھی، میں یہ چاہوں کہ میرے پاس یہ گاڑی میں اس کا رنگ بدل دوں تو نہیں بدل سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس امانت ہے، میں رنگ نہیں بدل سکتا ہوں۔ میں ایک پارٹ کو دوسرے پارٹ کی جگہ چینج نہیں کر سکتا ہوں۔ آج اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، امانتوں کو ہم کتنا بدل رہے ہیں، یہ تو شیطان کام کر رہا ہے۔ آج دیکھیں جسم کو بھی بدلا جا رہا ہے، بلکہ شیطان نے اللہ سے عہد کیا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَفَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو چینج کریں گے، بدلیں گے۔ آج دیکھیں عورتیں جو ہیں، اللہ کی دی ہوئی جو بوہیں ہیں، ان کو کیا کرتی ہیں؟ باریک کرتی ہیں، بلکہ ایسی عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے جو اپنے ان بوہوں کو باریک کرتی ہیں۔ فرمایا ایسی عورتوں پر لعنت، اور جو اپنے دانتوں کو تراشتے ہیں، باریک کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، ان پر بھی جو ہے تو گویا اللہ کے دیوے دانتوں پر راضی نہیں ہے، اللہ کی دیوی پر، اس خوبصورتی پر راضی نہیں ہے۔ اب اس کو بدلا جا رہا ہے، اس کو اللہ کی نعمت امانت نہیں سمجھا جا رہا ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ بھائی یہ جان مال ہمارا اپنا نہیں ہے، اس لیے حرام ہے۔ کہ تم کون ہوتے ہو اللہ کی دی ہوئی چیز کو ضائع کرنے والے؟ یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہارے مال اور جانوں کا سودا کر لیا ہے، جنت کے بدلے میں یہ تمہاری نہیں ہے، لہٰذا تم اللہ سے پوچھو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے۔ بس آخر میں امام غزالی رحمہ کی 4 باتیں میں آپ کے پاس امانت رکھوں گا، آپ کو ان پر عمل کرنا انشاءاللہ۔ آسان نسخہ ہے اپنے نفس کی اصلاح کا۔ امام غزالی رحمہ نے 4 چیزیں فرمائی اپنے نفس کی اصلاح کے لیے۔ فرمایا نمبر 1 مشارطہ، جب صبح اٹھو تو اپنے آپ سے شرط لگاؤ، اپنے سے عہد کر لو کہ آج کے دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ صبح اٹھ کر اپنے آپ سے عہد کرو، معاہدہ کرو، ایک شرط لگاؤ اپنے آپ سے کہ آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور آج کوئی نیکی نہیں چھوڑوں گا، آج کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، جتنی بھی نیکیاں ہیں کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1 مشارطہ۔ نمبر 2 فرمایا مراقبہ، پھر دن میں نگرانی بھی کرو۔ جیسے ہم کھیتی میں سبزی لگاتے ہیں، لگا کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیتے ہیں بلکہ حفاظت بھی کرتے ہیں، تو دن میں اپنے نفس کی حفاظت کرو، اپنا پوری نگرانی کرو کہ میں نے صبح کچھ کیا ہے عہد اور شرط لگائی ہے، لہذا دن میں نگرانی کرو کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہے، یہ دن میں نگرانی۔ اور رات شام کے وقت جو ہے محاسبہ کرو کہ میں نے صبح عہد کیا تھا، دن میں نگرانی کی، اب میں حساب لگاتا ہوں، جیسے میں مال کا حساب لگاتا ہوں، دکان کا حساب لگاتا ہوں، وہی یہ حساب بھی لگاؤں آج دن میں کتنی نیکیاں مجھ سے ہوئی ہیں۔ اگر نیکیاں ہوئی تو اللہ کا شکر کرے، اور اگر گناہ ہوئے تو توبہ کرے۔ اور پھر فرمایا مواخذہ، اپنے آپ کا مواخذہ بھی کرو۔ جب غلطی ہوتی ہے، جب بچے سے غلطی ہوتی ہے تو مواخذہ کرتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں، تو اپنے نفس کو سزا دو۔ اب سزا کیا دو؟ سزا یہ نہیں کہ بھائی اس کو ڈنڈے مارو یا کچھ کرو، بلکہ اس سے عبادت زیادہ کرواؤ۔
اب یہ کرو کہ تو صرف فجر کی نماز کے لیے اٹھتا تھا، اپنے نفس کو کہو آج میں تجھے تہجد کے لیے اٹھاؤں گا، اس لیے کہ تو نے دن میں غلطی کی ہے، اس لیے کہ تو نے دن میں گناہ کیا ہے، آج میں تجھے کہاں اٹھاؤں گا، آج میں تہجد کی نماز کے لیے تجھے اٹھاؤں گا، تو اٹھتا تھا 6 بجے، آج میں تجھے 5 بجے اٹھاؤں گا، یہ سزا مقرر کرو۔ اور عشاء کے بعد تو کچھ نہیں کرتا تھا، آج تجھے عشاء کے بعد قرآن کریم کے 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے، یہ اپنے نفس پر سزا لگاؤ۔ اور صبح جو تو گھر میں نماز پڑھتا تھا فجر کی نماز، آج تجھے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے۔ اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی۔ بڑوں کی کہی ہوئی بات ہے، امام غزالی بہت اعلیٰ درجے کے عالم تھے، عالم ربانی تھے۔ 4 چیزوں کو یاد رکھے، 1 مشارطہ، صبح شرط لگانا، مراقبہ دن میں نگرانی کرنا، اور محاسبہ شام کو محاسبہ کرنا نفس کا دن میں کیا کیا، اور پھر مؤاخذہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دیے ہوئے دین میں جو امانت ہے، اپنے دیے ہوئے تمام آداب کے مطابق ہم سب کو خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔